سلام کرتے وقت تھوڑے لوگ دو ہاتھ ملائیں، یہ ملانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دو ہاتھ سے اگر کوئی ملاتا ہے تو اس سے اس کی دلیل پوچھیے. آپ ہم سے یہ پوچھیے کہ مصافحہ کیسے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، ایک ہاتھ کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، ایک ہاتھ سے بہتر اور افضل ہے. اگر کوئی دو ہاتھ سے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مصافحہ نہ کریں. کوئی دو ہاتھ سے کرتا ہے تب بھی آپ ایک ہاتھ آگے بڑھا دیں، مصافحہ کر لیں. مصافحے میں ہاتھ ملتا ہے، ہاتھ ملے یا نہ ملے، دل ملا لیجئے. دل ملنا زیادہ ضروری ہے. نماز سے پہلے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر چڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ خاص طور سے نماز کے لیے اگر کوئی پینٹ کو چڑھاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. پینٹ کو ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے. آپ کو تو پہلی بات ایسی پینٹ سلوانی ہی نہیں چاہیے جو ٹخنے کے نیچے جاتی ہو. پینٹ آپ کی ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونی چاہیے. اگر آپ نے ریڈی میڈ پینٹ لی ہے، جیسے یہ جینس کی پینٹ ہے، جینس کی پینٹ تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبی ہی رہتی ہے، تو اس کو آپ ہمیشہ فولڈ کر کے رکھیں گے. اس کو صرف نماز کے لیے فولڈ کرتے ہیں تو غلط ہے. ٹخنے کے اوپر کپڑا عام حالات میں بھی ہونا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز میں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز میں چڑھا لیتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اتار دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ٹخنے، مرد کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. ٹخنے کے نیچے رہے گا تو گناہ ہوگا. نماز سے پہلے نیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیت کرنا ضروری ہے. جائز چھوڑ دیجئے، ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کی نماز کی واسطے اللہ کے منہ میرا قبلہ کی طرف واسطے. یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر سے عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر آئے، آپ نے مسجد میں آ کے عشاء کی نماز کا وضو کیا، دل میں آپ نے ایک ارادہ کر لیا، کافی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کا ارادہ مغرب کی نماز پڑھنے کا ہے. آپ کا ارادہ عشاء کا ہی ہونا چاہیے. تراویح کی نماز میں تراویح کا ہی ہونا چاہیے. تو جیسی نیت ہوگی آپ کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا. پکڑیے. بیوہ عورت کو شوہر کی ڈپازٹ یعنی جمع شدہ رقم ہے، لیکن اس عورت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، تو کیا اس کو اپنے شوہر کے ڈپازٹ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بیوہ عورت کے شوہر کے جو ڈپازٹ ہے، اب وہ ڈپازٹ صرف اس کا تو نہیں ہے، بچوں کا بھی ہے، سب کا حق ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کو بانٹ دینا چاہیے جس کا جو حق ہے بچوں کا. اگر وہ اس عورت کے ہی قبضے میں ہے، اگر ابھی اس عورت کے ہی قبضے میں بھی بچوں کو نہیں ملا ہے، تو جب تک اس کے قبضے میں اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا چاہیے. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کچھ سوال ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ کبھی بھی مسجد میں آئے، نماز کا ٹائم نہ ہو، کسی اور بھی ٹائم آئے، آپ کو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنا ہے. اس میں عصر کی نماز اس سے الگ نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم آئے، تراویح کے ٹائم آئے تبھی آپ کو تحیۃ الوضو اگر ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیجیے. مرد کی کمائی حرام ہی ہے، کیا بیوی اس کمائی پر صدقہ خیرات کر سکتی ہے اور پڑوسی کو بھی مدد کر سکتی ہے؟ اگر معلوم ہے کہ حرام کی کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کو ہی پسند کرتا ہے. جب معلوم ہے کہ حرام کمائی ہے تو حرام کمائی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو کی اصلاح کرے، شوہر کو سمجھائے، حرام کمائی سے اس کو بچنے کی تلقین کرے. حرام کمائی سے جتنا بھی صدقہ اور خیرات کرے گی اس پر ثواب تو ملنے والا نہیں. مدد کسی کی کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن ثواب ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا ہے. عورت اور پیسے کے درمیان کوئی تعلق ہے تو سمجھائیں. یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ استخارہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کسی معاملے میں کنفیوژن ہے کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں. دکان کھولنی ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چشمے کی دکان کھولیں کہ چپل کی دکان کھولیں کہ کپڑے کی دکان کھولیں کہ چائے کی دکان کھولیں، کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن والے میٹر میں جب کسی ایک چیز پر آدمی کا دل نہ جمے تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ استخارہ کیا جائے. استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھی جائے. استخارہ کی دعا لمبی ہے، یہاں دعا کی کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں.